بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اسی سزا سے پہلے علماء اور زاہدین جو بے عمل ہیں ان کی سزا کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل ایمان، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر بہت بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ راہب وہ شخص جو اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لے، یعنی عالم اور عابد، اور آپ عالم اور پیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اگرچہ ذکر تو بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ کا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو حق بات نہیں بتلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں آئے اور جو انہیں آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اسے لوگوں سے چھپاتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہماری عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے گی تو پھر وہ تو آپ کی غلامی کو اختیار کر لیں گے، ہر بات میں آپ کی طرف رجوع کریں گے، پھر جو ہمارا اقتدار ہے اور ہمیں جو ان سے نذرانے ملتے ہیں وہ تو پھر ہمارا وہ اقتدار اور وہ نذرانے ملنا وہ جاتا رہے گا۔ لیکن یہ اگرچہ بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ کا عمل ذکر کیا گیا، لیکن اس امت کے اندر بھی اس کے نمونے موجود ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث کے مطابق اور بخاری کی حدیث کے مطابق یہ امت بھی بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی، جو انہوں نے کام کیے یہ امت بھی وہ کام کرے گی۔ میں نے پوری روایت بیان نہیں کی، لیکن اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ پوری روایت میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کی اس طرح پیروی کرے گی جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہے، اور جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہے، اس طرح برابر پیروی کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر معاذ اللہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اپنی ماں سے بدکاری کرے گا۔ یہ ترمذی کی روایت میں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے بعد افراد کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو یہ بھی اس کے پیچھے گو کی سوراخ میں داخل ہوں۔ تو اب وہ علماء، وہ مشائخ جو لوگوں کو حق نہیں بتاتے، اللہ کے احکام نہیں سناتے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتے، ان کو عمل کی ترغیب نہیں دیتے، تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ ترمذی شریف شرح السنہ بہقی نے شعب الایمان میں سے ذکر کیا، اور کئی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطیب حضرات ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ شرح السنہ اور شعب الایمان کی روایت میں ہے کہ یہ وہ خطیب ہیں جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کتاب اللہ تو پڑھتے تھے لیکن کتاب اللہ پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اس صحیح حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ خطیب، وہ عالم، وہ واعظ، وہ مقرر جو لوگوں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے،
لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تو اس کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے! یہ تو بڑی نازک جگہ ہے نا ہونٹ، معمولی سی یہاں تکلیف آ جائے تو آپ جانتے ہیں بندے کو کتنا درد ہوتا ہے اور بندہ کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صادق الامین کا یہ فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر واعظ اور مقرر اور خطیب اگر سچا ایماندار ہو، نبی کے فرمان کو وہ برحق مانتا ہو، تو یہ سن کے کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا؟ کیا وہ اپنے آپ کو بعمل بنانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد جس طرح چکر لگاتا ہے، اس طرح وہ شخص اپنی نکلی ہوئی آنتوں کے گرد چکر لگائے گا۔ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں، تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا، تو ہمیں برائی سے روکتا نہیں تھا۔ وہ کہے گا کہ ہاں واقعی میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے رکتا نہیں تھا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ غور کریں، ہمارا تو شعبہ ہی یہ ہے کہ کبھی جمعے کا بیان کر رہے ہیں اور کبھی عیدین کے موقع پہ بیان کر رہے ہیں، کبھی میلاد میں بیان کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کی یہ 40ویں کی تقریب میں بیان کر رہے ہیں، کسی اور محفل میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کرتے ہی بیان ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا جیسا اس حدیث پاک میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرنا چاہیے۔